أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدنی علما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بنیادی تجوید سیکھیں آسان طریقے سے سبق نمبر 3 میں آپ سب بہن بھائیوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. اللہ تعالیٰ سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ترتیل کے معنی ہے اطمینان اور سکون کے ساتھ قرآن کریم کے معنی میں غور کرتے ہوئے تلاوت کرنا، اس طرح کہ تجوید کے اصول و قواعد نہ ٹوٹیں. سورۃ الفاتحہ ہماری ہر سلائیڈ کا حصہ ہے کیونکہ یہ نماز میں پڑھی جاتی ہے اور ہمارے QC1 سے ریلیٹڈ ہے، تو اس لیے ہم اس پر خاص فوکس کریں گے. اس میں جو ریڈ کوڈڈ ورڈز ہیں ان کے مخارج اگر ہمارے اس میں سے زیادہ حروف مستعلیہ ہیں اور حلق سے نکلنے والے، اگر ہم ان کی پریکٹس کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے مخارج اور ہماری صورت بہت بہتر ہو جائے گی. اب ہم اس کو پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تو انشاءاللہ آپ لوگ اس کی پریکٹس کیجئے اور ہم انشاءاللہ اس کو گروپ میں سنیں گے. حروف تہجی کے یہ 29 ورڈ ہیں جو آپ کو مختلف کلرز میں نظر آ رہے ہیں. یہ حلق، جوف، لسان، شفتین، خشوم، یہ 5 جگہیں پورے منہ میں جن میں سے یہ الفاظ نکلتے ہیں اور ان کو مختلف کلر سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے. ہم لوگوں نے ابھی تک جو مخارج پڑھے ہیں وہ جوف کے ہیں، الف، واو، یا، اور حلق کے دیکھیے یہ بلیک کوڈڈ ورڈز ہیں حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. اور اسی طرح آج جو ہم مخارج پڑھیں گے وہ انشاءاللہ اس میں ایڈ ہوتے جائیں گے اور پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے. مخارج کی تعریف. مخرج کی تعریف یہ ہے کہ جس جگہ سے حرف کی آواز نکلتی ہے اس جگہ کو مخرج کہا جاتا ہے. مخارج کی کل تعداد 17 ہے جن کی تفصیل یہ آپ دیکھیے. یہ ہم نے پڑھا تھا کہ ہونٹوں سے لے کے حلق تک کا درمیانی حصہ ہے جس سے پوری الفابیٹکلی مخارج نکلے ہیں. یہ ہم ڈسکس کر چکے تھے اور آگے ہم انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے. آج ہم نے مخرج نمبر 3 پڑھنا ہے زبان. زبان سے جس طرح حلق کے 3 حصے ہیں اسی طرح زبان کے بھی 3 حصے ہیں. زبان کا آخری حصہ جو حلق کی طرف اندر کی طرف ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں اقصی اللسان. لسان زبان کو کہتے ہیں اقصی یعنی آخری حصہ، اور وسط اللسان درمیان والا حصہ، اور طرف اللسان اوپر والا حصہ، اور زبان کی نوک کو کہتے ہیں رأس اللسان. ٹھیک ہے. اور اسی طرح زبان کی جو کروٹ ہے اس کو بولا جاتا ہے حافۃ اللسان. اب یہ 18 لیٹرز ہیں جو 10 مخارج ہیں. 18 لیٹرز اور 10 مخارج ہیں. یہ کس طرح کیسے ہوگا یہ ہم آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے. قاف اور کاف کا مخرج. قاف 2 نقطوں والا، یہ موٹا اس کا پروناؤنسیشن ہوگی حروف مستعلیہ میں سے، اور کاف باریک. اب آپ دیکھیے کہ اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے. زبان کے پچھلے حصے کو یہ دیکھیے آپ
اوپر کے تالو سے لگانے پر حلق کی طرف موٹی آواز میں ادا کرنے سے ورڈ قاف ادا ہوتا ہے. اب اسی طرح زبان کو قاف کی جگہ سے کچھ منہ کی طرف باریک آواز میں کرنے سے ورڈ کاف ادا ہوتا ہے. اب اس کی پریکٹس آپ کو کرائیں گی سسٹر نورین. آپ لوگ ریز ہینڈ کیجئے اور پڑھنے کی کوشش کیجئے. جی سسٹر نورین. جی پہلے ہم پڑھیں گے حمزہ کے ساتھ قاف کو جوڑ کے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قاف کا مخرج کیا ہے. اق. جی پڑھیے سب. ہینڈریز کے رابط. جی کوشش کی. ہاں جی کوشش کیجیے ایک ساتھ پڑھیں. ٹھیک ہے. المقابر. المستقيمة. المستقيمة خلقتني بالحق. اب ہم باریک کاف کو دیکھتے ہیں. التكاثر. كلا لكم ملك الناس. جزاک اللہ خیر. اب قاف اور کاف کے لحاظ سے سورہ تکاثر ہمارے سلیبس کا حصہ ہے جس کو ہم پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اب جیم شین اور یا کا مخرج یہ تینوں حروف زبان کے درمیانے تالو سے لگا کر ادا ہوتے ہیں. یہ دیکھیے جہاں پہ جیم شین یا ہے یہ زبان کے درمیان کو درمیانے تالو سے لگا کر ادا ہوتے ہیں. اب اس کی پریکٹس آپ میرے ساتھ کیجئے. اش شری وشکرک یشفع والشمس اج جاء في جيدها جوعا ألم يجعل. جی ماشاء اللہ. اب یا کے ساتھ ای. یشفع یحیی یمیت علیہم. جی اب اس کے مطابق ہماری جیم شین یا کے مخرج میں سورہ شمس آئی ہے جو ہم نے پچھلا پورا ویک ماشاءاللہ اپنی ڈسکشن گروپ میں ریویژن کی ہے. اب آپ کو اور موقع ملے گا اس ویک ہم انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها
والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. اب ہم پڑھیں گے حرف ضاد کا مخرج. زبان کے کنارے یعنی زبان کی سائڈس جو ہوتی ہیں اس کو دائیں جانب یا بائیں جانب اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے لگانے سے ضاد ادا ہوتا ہے. چاہے آپ رائٹ سائڈ پہ کریں چاہے آپ لیفٹ سائڈ پہ. تو یہ آپ کو ضاد کا مخرج. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ زبان کی کنارے یہ چیز کہلاتی ہے اور یہاں پہ لیفٹ یا رائٹ جس سائڈ پہ بھی آپ کا اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے لگے تو اس کو پر کر کے پڑھنا ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. اب اس کی پریکٹس کرتے ہیں. عض تقضی المغضوب تضلیل. اس پہ دھیان رکھیے کہ تا باریک ہے اس کو ضاد سے ملانا ہے. کائنڈلی یہ شور آ رہا ہے پلیز میوٹ کر لیجئے جس کا بھی ہے. تضلیل فضلتکم. جی اب ضاد کے لحاظ سے ہمارے پاس سورہ ضحیٰ ہے. اب ہم اس کو پڑھتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. اب حرف لام نون اور را کا مخرج کیسے ادا ہوتا ہے؟ زبان کے اگلے حصے کو اوپر کے سامنے والے 6 دانتوں اور 2 داڑھوں کے مسوڑوں سے اچھی طرح لگانے سے ادا ہوتا ہے. حرف لام اور نون زبان کے اگلے حصے کو اوپر کے سامنے والے 6 دانتوں کے مسوڑوں سے ان. آپ ایسے پریکٹس کریں جب کسی ورڈ کا مخرج چاہیے آپ کو تو آپ اس ورڈ کو ساکن کریں اور اس سے پہلے حمزہ پر زبر لگائیں. پھر جہاں آپ کا وہ زبان
حرکت رک جائے گی زبان کی حرکت, وہی اس ورڈ کا مخرج ہے ان. اور اسی طرح رو زبان کی نوک کی پشت کو اوپر والے سامنے والے 4 دانتوں کے مسوڑوں سے لگا کر ار اس کو کرتے ہوئے رو میں تکرار بھی آواز آتی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کی پریکٹس کرتے ہیں. غیر المغضوب الکافرون الكافرون يدخلون يدخلون في العقد في العقد رحلة نصر الله أرسل مرة أن اهدنا نحن أنفسنا نعبد. جی اب سورہ ناس میں ہم اس کی پریکٹس کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. یہ اسی طرح ہم نے پڑھا تھا پہلے بھی, یہ سلائیڈ ریپیٹ ہوئی تھی اس لیے کہ یہ 18 لیٹرز ہیں اور ان کے نکلنے کی جگہ 10 ہیں. ابھی یہ دیکھیے زبان کے حروف جو آج ہم نے پڑھے وہ یہاں پہ ڈفرینٹ کلر کوڈ میں آ گئے ہیں. تا دال تو, سا زال صاد ظا, را ضاد لام نون قاف کاف. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آج کا لیسن یہیں پہ اختتام پذیر ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پہلے ہم ایک دعا کر لیتے ہیں. میری مدر اور میرے چچا بیمار ہیں, ان کا آپریشن ہے کل. اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی والی زندگی دے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور ہمارے ایک چھوٹی بھائی ہیں فواد بھائی, ان کے اللہ تعالیٰ ان کے والد محترم کو صحت تندرستی والی زندگی دے اور ان کی بیماری کو ان کی شفا میں تبدیل کر دے. اور یا اللہ ہم سب میں امت مسلمہ کے جتنے لوگ بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا کر, اور جو لوگ وفات پا گئے ہیں جنت الفردوس میں جگہ دے, اور ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت کر اور اس کو امن کا گہوارہ بنا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے, پڑھنے, لکھنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.